حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو توحید کی دعوت سب سے پہلے دی. توحید کی دعوت اپنے والد محترم کو دی ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ آپ کے والد بتوں کو پوجتا تھا، چنانچہ آپ نے سب سے پہلے اسی کو توحید کی دعوت دی، کیونکہ سب سے زیادہ وہی اس بات کا حق رکھتا تھا کہ پورے اخلاص کے ساتھ اس کی خیر خواہی کی جائے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا. اپنے مشرک باپ کو بڑے پیار اور ادب سے تبلیغ کی، مگر باپ نے اتنا ہی سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا ابراہیم تم میرے گھر سے نکل جاؤ. سخت دھمکی دی ابراہیم علیہ السلام کو اس کے باپ نے. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سن سکے اور نہ دیکھ سکے، نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں گے. ابا جان مجھے ایسا علم ملا جو آپ کو نہیں ملا ہے، لہذا میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہنے لگے کہ ابا جان آپ شیطان کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ شیطان اللہ کا نافرمان ہے. ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھ ہی بن جائیں گے. اس نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبود کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آئے گا؟ تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تم پر سلام ہو، اور کہا اور چلے آئے. کہا میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک مجھ پر بہت ہی مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں. میں تو اپنے پروردگار کو ہی پکاروں گا. مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکاروں گا تو میں اپنے پروردگار کے پکار سے محروم نہیں ہوں گا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کس طرح عمدہ ترین الفاظ اور بہترین اشارے کے ساتھ حق کی طرف بلایا، اس پر بتوں کی عبادت کا باطل ہونا واضح فرما دیا، اور اپنے پجاری کی پکار نہیں سننے، نہ اس کی موجودگی کو دیکھتے ہیں، پھر کس طرح اسے فائدہ پہنچا سکتا ہے، کس طرح اسے رزق دے سکتے ہیں یا اس کی مدد کر سکتے ہیں، پھر اسے اس کی طرف توجہ دلائی. اگرچہ ان کی عمر اپنے والد محترم سے کم تھی، تاہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت اور علم نافع سے نوازا تھا. چنانچہ فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا ہے، تو آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو نصیحت فرمائی تو اس نے قبول نہیں کیا، بلکہ دھمکیاں دیتے ہوئے بولا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک. ابراہیم کیا تو میرے معبود کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آئے گا؟ میں تجھے سنسار کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے والد کو توحید کی دعوت دی ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن ان کے والد انکار کر دیے اور دھمکیاں جو بڑے جواب دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ادب و احترام سے فرمایا سلام علیکہ، آپ پر سلام ہو، میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہو، میری طرف سے کوئی تکلیف آپ کو نہ پہنچے، نہ میں آپ سے کوئی گستاخی کروں گا، میری طرف سے آپ بالکل محفوظ رہیں. یہ حسن اخلاق تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت توحید اپنے والد محترم کو دیا تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. لہٰذا ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے والد محترم کو اگر مشرک ہیں یا اللہ کے نافرمان ہیں تو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو دعوت توحید دیں، ان کو ادب و احترام کے ساتھ دعوت اللہ کی طرف بلائیں. سب سے پہلے گھر سے دعوت توحید کا آغاز کریں. یہ سبق ہمیں ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے
تو آپ نے ترک کرنے پر آمادہ کیا. اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ. ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو اسے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے. کچھ شک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل ہیں والے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے ملیں گے تو آزر کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی. ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا میری نافرمانی نہ کریں؟ وہ کہے گا آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس دن افسوس کرے گا. اس لیے مسلمانوں آج اللہ اس کے رسول کی بات مان لو، کہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمیں بھی افسوس کرنا پڑ جائے. تو وہ کہے گا میں آج آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے یا رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے تو رسوا نہیں کرے گا. اس سے بڑھ کر رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا باپ رحمت سے دور جہنم میں جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، میں نے جنت مشرکوں پر حرام کر دی ہے. یہ نہیں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، خلیل ہیں، اور ان کے والد محترم جہنم کی طرف جا رہے ہیں، جاؤ اسے نکال دو بچا لو. نہیں، اللہ انصاف کرنے والا ہے. اللہ نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ کافروں کے لیے میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے. پھر فرمائے گا ابراہیم اپنے قدموں میں دیکھو. وہ دیکھیں گے تو وہ نجاست میں لتھڑا ہوا ایک بچھو نظر آئے گا جس کی ٹانگ پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ایک نبی بھی اپنے مشرک باپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا ہے، تو ہم اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ یا ہم اور آپ اپنے رشتہ داروں کو کیسے جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. پیغمبروں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، پیغمبروں کو اور دوسرے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. پیغمبر چاہے کوئی بھی ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام یا کوئی بھی پیغمبر ہو، پیغمبروں کو اور دوسرے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ مشرکین رشتہ داری کیوں نہ ہو. اس کے عمل ظاہر ہو جانے کے بعد یہ لوگ دوزخی ہیں. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو توحید کی دعوت دی، انکار کیا، تو والد محترم ان کے جہنمی ہوئے اور اپنے والد محترم کو جہنم سے نہیں بچا سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی.